آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله عالم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ فرمانے لگے نوح علیہ السلام، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا ان لوگوں کے بارے میں جو تمہاری آنکھوں میں حقیر نظر آتے ہیں، جن کو تم کمی کہتے ہو کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، یعنی یہ دین میں نہیں آ سکتے، میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، میرا اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، اس وقت تو میں بھی بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں اور ماؤں، مسلسل سورہ ہود علیہ السلام کی آیات مبارکہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں، ان کی تلاوت بھی آپ سن رہے ہیں اور ترجمہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، اور پھر ایک آیت کو یا آیت کے تھوڑے تھوڑے حصے کو جمعے کی مختصر محفل و مجلس میں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی تفسیر اور تشریح آپ سنتے ہیں۔ اسی تسلسل کے تحت آج بھی یہ آیات مبارکہ یعنی سورہ ہود کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 31 تک یہ مسلسل آیتیں پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اب اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ ان کا بیان بھی سنیں گے۔ تلاوت و قرات اور ترجمہ سماعت فرما لیا ہے۔ آیت نمبر 28 میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتراضات اور شبہات و سوالات کو سن کے جو جواب دیا، اللہ نے اس جواب کو نقل فرمایا ہے، قرآن بنا دیا ہے، اور ہم اس کو پڑھ کے آج ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے
جو دعویٰ رکھا اور جو بیان دیا وہ بیان یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیان تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس کے جواب میں بپھر کے، ضد پہ آ کے، تعصب اور ہٹ درمی میں قوم کے مشرکوں نے، اہل شرک نے، جو توحید سے دور جا چکے تھے، جو اس وقت کے 5 پیروں اور 5 نیک بندوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سجدے بھی کیا کرتے تھے، ان کی نیازیں بھی دیا کرتے تھے، اور ان کی قبروں کے طواف بھی کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں بھی مانگا کرتے تھے، اور ان کی تعظیم بھی یوں کیا کرتے تھے جیسے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں، مشرک کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی جہاں شرک کرتا ہے اس قدر تعظیم کرتا ہے کہ اللہ کی بھی اتنی تعظیم نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ مشرک جب اللہ کے نام کی دینے لگتا ہے، سورہ انعام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس کی کھیتیاں ہوتی ہیں، اس کے پھل ہوتے ہیں، تو اللہ کے نام کا بھی کچھ دے دیتا ہے، اور اپنے معبود جو اس کے بنائے ہوتے ہیں خود ساختہ، یہ 11ویں پیر والے کا حصہ ہے، یہ فلانے کا حصہ ہے، ان کا بھی دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ کے حصے میں سے ان معبودوں کے حصے کی طرف کچھ بھی جتنا مرضی چلا جائے کوئی پرواہ نہیں کرتا، کہتا خیر ہے اللہ کا ہی حصہ ہے نا۔ اور اگر اس کے معبودوں جن کو اس نے معبود بنا رکھا ہے، حضرت شاہ دولہ پیر ہیں یا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا بری امام ہیں یا کوئی ہیں، ان کے حصے میں سے ایک دانہ بھی دوسری طرف چلا جائے تو پھڑک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے خیال کریو پیراں دا حصہ جاندہ پیا جے ادھر، مار وگ جائے گی، پیراں نے مار چھڑنا جے۔ یہ ایسی تعظیم، یہ 7ویں پارے میں سورہ انعام میں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ، جو میں پیش کرتا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں نا، جو کرتا ہوں قرآن کے الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے بالکل۔ اور قرآن مجید میں یوں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں اور ان شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، یعنی اللہ کا حصہ بالکل یوں انہیں دینے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے جملہ کہا کہ اللہ سے بھی زیادہ تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں، یہ تو فی الواقعہ موجود ہے۔ آپ کہیں جس قبر پہ یہ مشرک جا کے متھا ٹیکتے ہیں اور جا کے منتیں مانتے ہیں اور نظر و نیاز دیتے ہیں، وہاں چلے جائیں کبھی نظارہ دیکھنے کے لیے، پہلے تو یہ اس طرح خشوع خضوع سے جاتے ہیں، اتنی عاجزی سے وہاں جاتے ہیں جیسے اگر ان کا رنگ دیکھو تو خون خشک ہو چکا ہے، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، اور ڈرتے 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 بھائی بڑی وڈی درگاہ آ گئے آج، اور ڈرتے ڈرتے جھکتے جھکتے قبر پہ جا چکیں گے، کچھ سجدہ کرنا لگے جائیں گے، کوئی ماتھا ٹیکنے لگ جائے گی، کوئی چومن لگ پائیں گے، اور پھر جب فارغ ہوں گے اب دیکھنا ان کی کہ خدا سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، پھر یہ پیٹھ پھیر کے نہیں آگے چلتے، بھائی کنڈ دے کے قبر نو تے انج منہ کر کے ادھر ٹر پون، جو صحیح چلنے کا طریقہ ہے یہ کی کرتے نے، پھر ریورس گیئر لاندے نے، یہ گاڑی کا چہرہ نہیں، منہ نہیں پرتاتے یوں، بلکہ ریورس گیئر لا دیندے نے انج، تے کئی بیچارے انج پیچھے تھوڑا لگے تے ڈگن تے گاٹا ٹوٹیا پیا ہوگا جی۔ یہ بے شک نظارہ، یوں نہ کہنا پتہ نہیں قاری صاحب مخالفت کرتے ہیں، یوں ہی جا کے ویکھ لئیو۔ اب یہ اللہ سے زیادہ تعظیم ہے، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مجھے بتلاؤ، اللہ واسطے بتلاؤ، میرا لحاظ نہ کرو، اس دربار سے کائنات میں کوئی اور بڑا دربار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر سے، خانے کعبے سے کوئی اور بڑا دربار کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سچی بات ہے نا، یہ ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ لیکن مشرک مسیتی وڑدا ہے کی کردا ہے، اتنے دنیاوی اپنی گپاں مارن اور جناب لڑائیاں جڑیاں محلے دیا لڑائیاں نے وہ مسیتی آ کے لڑتے ہیں ہاں جی، مولوی صاحب اور جڑا ساڈا مخالف ہے وہ گلاں پہ کرتے سن جی،
لو جی اللہ اللہ شروع ہو گئی ہے جی، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ یعنی خدا کا خوف نہیں آتا مسجد میں آتے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ چکے ہیں اور ڈرنا چاہیے اللہ سے، نہیں نہیں نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لے کے پھر کدے ویکھیا جے کسے نو بھائی اللہ دے گھر چوں واپس پہ جاندا ہے تے انج ریورس گیئر لایا اس بھائی کدے اللہ دے گھر نو کنڈ نہ ہو جائے، بلکہ کردے انج نے بدعتی مشرک جویں ساڈی مسیتی کول آوندے نے نا، پتہ نہیں قاری صاحب مخالفت کردے نے ڈھولاں دی تے اے بھائی نہیں جاندے نکاح تے ایتھے کھڑ کے ماردے نے زور دا۔ میں بھی پھر کہندا ہوں ہندو تے شرم کر جاندے سن، سکھ تے شرم کر جاندے سن، وہ اللہ دے گھراں کول آندے سن تے چپ کر جاندے سن، اوئے یار مولویاں اے مسجد تے بھائی مسلیاں دی مسجد تے چلو چھڈ دیو نہ ایتھے کر، لیکن یہاں آ کے اس قدر او ڈھول پیٹتے ہیں اور بےایمانی کرتے ہیں۔ اب یہ خدا سے زیادہ تعظیم نہیں کی قبر والوں کی انہوں نے؟ اللہ کے گھر میں حج کے لیے کہیں چلے جائیں، عمرے کے لیے چلے جائیں، ہوتا کوئی نہیں مشرک بدتی کا کچھ بھی، نہ حج نہ عمرہ نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا جنیاں مرضیاں عبادتاں کرے سب ضائع، شرک انج دی آگے جتھے پہ جاندی ہے کوئی عبادت رہن ہی نہیں دیندی۔ وہاں کبھی دیکھا ہو اللہ کے گھر کی طرف بھائی کنڈ پی ہوندی ہے تے اسی ہن ذرا ریورس گیئر لائیے، لاندے نے؟ یہ جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا نا، اور حقیقت ہے کہ خدا سے بھی زیادہ اپنے معبودوں کی تعظیم کرتے ہیں، اسی وجہ سے لڑائی کرتے ہیں۔ جو ہی سنتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک خدا کا سجدہ، ایک رب کی پکار، ایک رب کی نظر و نیاز، بس اتنا سننے کے بعد بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے۔ کہندے ہیں شاہدولہ پیر کو پتر نہ منگیے، شادی شہید دا بکرا نہ دئیے، حرام ہے۔ اے ویکھیو مولوی نو، اے ویکھیو کہندا کی پیا جے، بس اے ویکھیو کر کے لڑائی اور جھگڑے۔ نوح علیہ السلام نے اور کوئی جرم نہیں کیا تھا، اتنی بات کہی تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، او میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اتنی بات کہی جو بڑی سچی اور ساری کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن اس پہ اتنے بگڑے کہ نوح علیہ السلام کے خلاف اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ پہلا اعتراض کیتیا تو تے ساڈے وانگوں بشر ہیں، تو نبی کتھوں دا بن بیٹھے ہیں، سانوں سمجھاندا پے ہیں، اور ساڈے گھر دا جایا جمیا تے سانوں نصیحتاں کرن آ گیا۔ دوسرا اعتراض کیا او بہتا مان نہ، وہ بھی تیرے منن والے سارے کمی نے، کسے وڈے بندے کوئی نہیں منیا۔ تیسرا اعتراض کیتیا تیری کی فضیلت کی ہے ساڈے تے، عام جہا بندہ ہو کے تے سانوں سمجھاندا پیا۔ چوتھا اعتراض کیتا اے تو تے تیرے منن والے معاذ اللہ سارے دے سارے جھوٹے۔ یہ آپ سن چکے ہیں، اس پہ تفصیلاً میرا خیال ہے کوئی 5-7 جمعے لگ چکے ہیں صرف ان اعتراضات اور ان کا خلاصہ بیان کرنے میں۔ ان اعتراضات کو سن کے آج کے سبق میں آج جو آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان آیات میں نوح علیہ السلام کی تقریر اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، وہ اللہ نے بیان فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے لیے عبرت بنانے کے لیے، کہ ہم عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں، اور نوح علیہ السلام کے بیان کو سن کے اپنے ایمان کو روشن کریں، اپنا یقین بنائیں، اپنا ایمان پختہ کریں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا بیان جو جوابی بیان تھا، ان اعتراضات کے مقابلے میں، مشرکوں کے اعتراضات اور شکوک و شبہات کے مقابلے میں نوح علیہ السلام نے جو جوابی بیان دیا، وہ بیان قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ آج کے سبق میں وہی بیان ہے۔ اب اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے، ایک ایک جز میں بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں، پہلی بات، یا قوم، اے میری قوم۔ پہلی بات اس لفظ سے یہ معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام قومی نبی تھے، نوح علیہ السلام بین الاقوامی نبی نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ مسئلہ نکل آیا نا اس ایک لفظ سے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، بین الاقوامی نبی نہیں تھے، محدود نبی تھے، غیر محدود نبی نہیں تھے، ایک زمانے میں محدود تھے، ایک قوم کے ساتھ محدود تھے، اس لیے کہہ رہے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ اور میرا محمد، میرا مرشد اعظم،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی نبی ہیں، غیر محدود نبی ہیں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں۔ جہاں کہیں کوئی رہتا ہے، زمین کی نچلی سطحوں میں کوئی رہتے ہیں، ان کے لیے بھی میرے محمد نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کا خطاب جہاں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، میرے نبی اعلان کرو اے لوگو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یا ایھا الناس کا خطاب ہے۔ پتہ لگ گیا مسئلہ جی؟ یہ قرآن کے موتی ہوتے ہیں جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میرے دل سے نکلیں اور آپ کے دل تک پہنچیں، اور موتیوں کو محفوظ کیا کریں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی قرآن کی دعوت دیا کریں۔ اس سے بڑی اور کوئی اپنے ساتھی سے ساتھ نبھانے کی اور کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں۔ یہ دولت تقسیم کریں لوگوں کے سامنے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، کیونکہ قوم ہی سے تو متکا لگا ہوا تھا، قوم ہی کے لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں۔ ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے تم نے مجھ پر 4 اعتراض کر دیے، مجھے معمولی سا انسان بنایا۔ ہاں، انسانیت کی تو میں نفی نہیں کرتا، پر میں انسانوں سے اوپر نبی ہوں، انسان بھی ہوں اور خدا کا نبی بھی ہوں۔ تم نے انسان تو مانا پر میری نبوت کا انکار کرتے ہو۔ تم نے مجھ پر بھی اعتراض کیا، میرے ماننے والوں پر بھی اعتراض کیا۔ اپنے دولت کی مستی میں، دولت کے نشے میں میرے ماننے والوں کو تم نے گھٹیا کہا، نیچا کہا، کمی کہا۔ عجیب تمہاری ذہنیت۔ تم نے یہ بھی کہہ دیا دولت ہماری زیادہ، فضیلت تیری کیسے؟ زمینیں ہماری زیادہ، تیری فضیلت کیسے مانے؟ برادریاں ہماری زیادہ، تیری فضیلت کیسے مانے؟ کلا ملا بندہ، دولت بھی نہیں، زمینیں بھی نہیں، جائیدادیں بھی نہیں، کوئی فضیلت نہیں تجھے، نبی نہیں مانیں گے۔ بلکہ تم نے حدوں کو توڑتے ہوئے مجھے اور میرے ساتھیوں کو جھوٹا بھی کہہ دیا ہے۔ 4 اعتراض کیے ہیں، اب میری باری ہے جواب کی۔ ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے بتلاؤ میں اپنے اس دعوے میں اگر بڑی واضح دلیل پر موجود ہوں تو، میرے پاس تو واضح دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی بندگی کرو، کیوں؟ وہ اللہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، یہ میری دلیل ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ایک اللہ کا سجدہ کرو، کیوں؟ وہ زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، یہ میری دلیل ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ ساری کائنات میں ذرے ذرے کا خالق ہے، یہ میری دلیل ہے۔ میں تو دلیل پیش کرتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ وہ میرے اللہ پھول پیدا کرنے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی سجدے کیا کرو، وہ پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی بندگی کیا کرو، کیونکہ اللہ نے آسمانوں میں سورج ٹک دیا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کی بندگی کیا کرو، میرے اللہ نے آسمانوں پہ چاند کو ضیاء بنا دیا، ضیاء پاشیاں کرتا ہے، سورج اپنی روشنی کی کرنیں بکھیر رہا ہے، یہ میری دلیلیں ہیں۔ میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں کہتا ہوں ایک اللہ کی بندگی کیا کرو، وہ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں خوبصورت انسان بنایا، یہ میری دلیل ہے۔ میں کہتا ہوں ایک اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ اس اللہ نے تم سب کو ایک چیز سے پیدا کیا، یہ میری دلیل ہے۔ میں جو بھی کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں۔ تم جن کی پوجا کرتے ہو تم بھی تو مجھے بتلاؤ نا، ارونی ماذا خلقو، ارونی ماذا خلقو، مجھے بتلاؤ تو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ حضرت بری امام نے کیا پیدا کیا بتلاؤ؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کیا پیدا کیا بتلاؤ؟ او کوئی ان کی بھی بات تو بتلاؤ نا۔ ارونی ماذا خلقو من السماوات، آسمانوں کا کون سا حصہ پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی الارض، یا زمین کے پیدا کرنے میں ان کی کوئی پارٹنرشپ رہی ہو؟ چلو جی، زمین کا مشرقی وہ حصہ
انہوں نے پیدا کیا، مغربی کوئی حصہ پیدا کیا، کوئی ٹکڑا، کوئی 1 انچ کا کروڑواں حصہ کسی نے پیدا کیا زمین کا، آسمان کے انچ کا کروڑواں حصہ بھی کسی نے پیدا کیا ہے۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، اگر تم بتلا دو گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا، اور کیا انداز ہے انبیاء کا۔ ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے بتلاؤ میں جو کہتا ہوں اس کہنے پر اگر میں دلیل پر ہوں، بینہ کے معنی واضح دلیل، کھلی دلیل، جس میں بیان ہی بیان ہو، جس میں خفا نہ ہو، ہر آدمی سمجھنے والا سمجھے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو سجدوں کے لائق بھی وہی ہے، انسانوں کا خالق وہی ہے، ساری کائنات کا خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کتنی واضح دلیل ہے، اس کو بینہ کہتے ہیں، اس کی جمع بینات ہوتی ہے۔ میرے پاس اپنے دعوے پر بینہ بھی موجود ہو، دلیل بھی موجود ہو، عقلی دلائل کے انبار لگاتا ہوں میں تمہارے سامنے، عقلی دلائل پیش کرتا ہوں، دلائل نقلیہ بھی پیش کرتا ہوں، پہلے نبیوں کی تقریریں بھی تمہیں سناتا ہوں۔ او میری کوئی علیحدہ تقریر نہیں ہے، میں یہ کوئی علیحدہ بات نہیں کہہ رہا۔ 1,24,000 اس سے بڑھ کے جتنے بھی کم و بیش پیغمبر آئے آنے والے سب کا یہی بیان تھا۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ انبیاء کا بیان ہے، انبیاء کا بیان، سب نبیوں کا بیان سورہ انبیاء میں، سب نبیوں کا بیان۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک رسول بھی ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو۔ کون سی وحی؟ انہ لا الہ الا انا، یہ وحی، اوے لوگو عبادت کے لائق صرف میں ہوں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدون، میری عبادت کیا کرو۔ میں سارے نبی بھی یہی کہتے آ رہے ہیں، عقلی دلائل بھی یہی کہتے ہیں، عقلی دلائل کا تقاضا یہی ہے، ہر چیز یہی کہہ رہی ہے، ذرے سے لے کر آفتاب تک سب یہی کہہ رہے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ زمین سے نکلتی انگوری بھی گیا ہے کہ از زمین روید، گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے اگتا ہے، وحدہ لا شریک لہ گوید، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پر اس کی زبان سمجھو نہ تم، گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہوگا یا مغرب کی طرف ہوتا ہوگا یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف، زمینداروں بتلاؤ کس طرح اگتا ہے؟ سیدھا۔ حضرت سعدی نے کیا بات سمجھائی، گیا ہے کہ از زمین روید، اور وہ چھوٹا سا اگنے والا، پہلے دن اگنے والا چھوٹا سا پودا، کسی چیز کا بھی پودا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے اوے مجھے پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوتا ہے؟ سیدھا، اس طرح بھی نہیں اگتا، اس طرح بھی نہیں اگتا، وہ سیدھا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اوے زمین سے نکلنے والا وہ سوا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے ایک اللہ پیدا کرنے والا۔ کتنے دلائل ہیں، کتنے دلائل ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ میں یہ اپنے رنگوں کو ہی دیکھ لیا کرو یار، کوئی چٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے، اور اپنا ہی دیکھ لو، کسی کی چٹی داڑھی، کسی کی کالی داڑھی، یہ اپنا ہی دیکھ لو حال، اسی میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کے دلائل معلوم ہو جائیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، کوئی پنجابی پہ بولتا ہے، کوئی عربی پہ بولتا ہے، کوئی انگریزی پہ بولتا ہے، کوئی پشتو پہ بولتا ہے، یہ تمہارے اختلاف ہے۔ السنا و الوان، لون کی جمع، تمہارے رنگ، ان کا اختلاف، اسی پہ غور کر لو، تمہیں خدا یاد آ جائے، تمہیں پتہ لگ جائے خدا ہے جس نے 4 انچوں کے دائرے میں
خربوں مخلوق پیدا کی پر دو چہرے اکٹھے نہیں ملتے، چاہے دو بھائی سگے کیوں نہ ہوں، کوئی نہ کوئی فرق اللہ نے ضرور رکھ دیا ہے۔ یہ ہے اس کی توحید کی دلیل، اور توحید کے دلائل کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں پہلی بات یہ کہی، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اوے مجھے بتلاؤ اعتراض کرنے والو، نہ ماننے والو، مجھ سے ضد کرنے والو، او بگڑنے والو، او دولت کے نشے میں، دولت کی مستی میں، غرور میں اکڑنے والو، مجھے بتاؤ میں جو کہتا ہوں، اگرچہ میرے پاس مال نہیں، اگرچہ میرے پاس دولت نہیں، اگرچہ میرے پاس اقتدار نہیں، اگرچہ میں زور والا نہیں، لیکن بات دلیل سے کہتا ہوں، میرے پاس دلیل کی طاقت موجود ہے، ایسی دلیل پیش کرتا ہوں کائنات اس دلیل کا توڑ نہیں پیش کرتی۔ میرے پاس دلیل بھی ہو، صرف دلیل نہیں بلکہ رب کی رحمت بھی میرا ساتھ دے رہی ہو، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، یہ دوسرا جملہ ہو گیا جی۔ میں دلیل پر بھی ہوں، بے دلیلی بات اور بے تکی بات نہیں کرتا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، نبی کا بیان سنیں، ایمان کو تازہ کریں۔ موتی ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ موتی نکلے ہیں، اللہ نے چن چن کے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیے، اور پھر اس محفوظ کی حفاظت کرتے ہوئے آج آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ او جبریل امین کے ذریعے میرے محمد مرشد اعظم تک پہنچے، اور میرے مرشد نے پھر آگے اپنے صحابہ سے ان کو کہاں سے کہاں تک ٹرانسفر کر دیا، آج آپ تک پہنچے ہیں۔ ان موتیوں کو آج اپنے پلے باندھو۔ پہلا جز، میں دلیل پہ ہوں، بے تکی بات نہیں کرتا۔ اب اگر اسی پہ جو کچھ میرے ذہن میں یوں ہوتا ہے، دباؤ پڑ جاتا ہے، ایسے خالی ہو جاتی ہے نا جو ہی جگہ، تو ہر طرف سے ہوا کا دباؤ پڑ جاتا ہے، اور انہوں کی یاد ہے جو دباؤ پوندا ہے نہیں، وہ ایک جگہ تے ہوا جگہ خالی ہوندی ہے نا، چوں پاسوں ہوا دا دباؤ پی جاندا ہے، تے اودے وچ انج واہ ورولا، اجے میں گل کردا تے میرے ذہن وچ آ جاندے نے واہ ورولے۔ ہن میں اگے اج ٹرنا چاہندا تھا کہ اج انہاں ایتاں نوں میں مکا چھڑنا، ہن کی کراں، واہ ورولا آ گیا ہے۔ وہ واہ ورولا جدوں آوے تے وہ اپنا ہی چکر بنا لیندا ہے۔ نبی اور نبی کے ماننے والے دلیل سے بات کرتے ہیں، شرک اور اہل شرک بے تکی بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہیں تے ہی رہن دیا یا تھوڑے جہے اور اگے ٹراں انہیں تے ہی کافی ہے جی، انی گل سمجھ گیا۔ نبی اور نبی کے ماننے والے جو بات کہتے ہیں، عقل بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، وحی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، نقل بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، فطرت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، اللہ کی کلام بھی اس کا ساتھ ہوندیاں نے نا جی۔ ڈی سی نو ملنا ہوئے تے پہلے چپڑاسی نو ملنا پیندا ہے، یہی دلیل ہے۔ آ گئی نہیں بے تکی بات؟ بھئی یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے، اور بھئی یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بھئی ڈی سی نو ملنا ہوئے تو ضروری چپڑاسی دے کے سجدہ جا کے کرنا ہے، اور پھر مثال کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ اللہ نو ڈی سی بنایا ہے تے نبیاں تے ولیاں نو کی بنایا ہے؟ چپڑاسی بنا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے، جو بندہ اللہ کی حیثیت ڈی سی جس نہیں مانتا ہے وہ بندہ کافر ہے، جو نبیوں کو چپڑاسی کی حیثیت دیتا ہے اس سے بڑا گندا اور غلیظ کوئی انسان نہیں، وہ تو کافروں سے بھی رہا گیا گزرا، نبی اور ان کو چپڑاسی۔ جے نہیں ہو میری گل سمجھ پہ آندی تے ایتھے کسے بندے نو چپڑاسی آ کے ویکھ لئیو، اے چودھری ہوری نے انہوں باہر نکلے، چپڑاسی جی کی حال ہے، تے پھر ویکھیو بھئی میں کی آکھیا ہے تے منوں اگو جواب کی لبیا ہے تے اگو میری گت کنج بنی ہے۔ اور تم اپنے لیے یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتے ہو تے نبیاں ولیاں نو چپڑاسی تے اللہ نو ڈی سی بنا دو، بے تکی ہوئی نا بات۔ او جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پھر پوڑی لانی، یہی کہہ رہا تھا نا، واہ ورولا آ گیا، ہن کی کریں۔ آگے جانا چاہتا ہوں پر میرا مزاج یہ ہے میں سمجھا کے جاتا ہوں، جو آنے والا آ جائے کم از کم اس کے ذہن میں بات آ جائے، وہ سمجھ کے جائے، وہ سمجھ کے جائے، کم از کم اللہ کا نور اور توحید کا نور اور ہدایت کا نور اس کے ذہن میں جائے۔ آگے ہدایت میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ کتنی بے تکی بات ہے،
کہ اللہ کو ملنا ہے تو پھر سیڑھیاں لگانی ہیں نبیوں ولیوں کی، کیونکہ کوٹھے دے نال کی لائی دیاں نے۔ کتنی بے تکی بات ہے۔ آدمی پوچھے یہ قرآن کی کوئی آیت ہے، یہ کوئی نبی کا سچا فرمان ہے، کسی نبی کی کوئی بات ہو، کہیں سے کوئی عقل و نقل؟ او خدا دیو بندیو، اللہ نو کوٹھے جنہ اچا منن والا تے بندے تے خدا دے درمیان اتنا فاصلہ منن والا بندہ قرآن دا منکر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے 27ویں پارے کی۔ ہاں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ایک کہنا نہیں کوٹھے جنہ اچا، پوڑی تو میں لان دیو نا۔ پھر نبیوں ولیوں کو پوڑی کہنے والا، سیڑھی کہنے والا کتنا ظلم کر رہا ہے، کتنا کفر کر رہا ہے۔ بھائی سیڑھی تو اتنے ہی لگی رہندی ہے نا، تے چڑھن والا اتنے ٹر جاندہ ہے۔ مطلب یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اسی تے نبیاں ولیاں دے سر تے پیر رکھ کے تے ٹر جانے، اللہ کول تے وہ تھلے ہی ٹکے رہتے ہیں۔ اب اس سے بڑا کفر کون ہوگا؟ بے تکی بات نہیں آئی ہے۔ وہ جی قاری صاحب نو آکھو نا سفر جے کردے نے کراچی جاندے نے تے انجن تے پون نا، ڈبے کیوں بہندے نے؟ پھر تے اگے بیٹھے ہوندے نے سارے، وہ کہندے نے نعرہ روسیا، او جناب نعرے پہ لاندے ہونے ہیں اگے، جے کون والے تے جے کھان والے۔ وہ آدھے نے لے کے بھابی نو پئیے نا سٹ ہون، آخیا نا ڈبیاں تے کرے نا کاری دار نا انجن تے کرے نا جا کے سفر، انجن تے بہوے نا، ڈبیاں کیوں پہندا ہے؟ کی مطلب؟ مولوی صاحب سمجھاندے کی پہنے بھئی اللہ تے ہے انجن تے نبی ولی کی نے؟ ڈبے نے۔ تے اگوں ڈبیاں نال جو کچھ کردا ہے وہ نہیں کدے سوچیا میں ڈبیاں چ کی کرنا وا، تے پھر اے بھی نہیں کدے سوچیا انجن نو تو تیل پیندا ہے، اے رب نو تیل ہی دین لگے نے اپنے خیال سے۔ آہو اپنے خیال سے، جس طرح قرآن میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کو کہاں دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور انجن تیل بغیر نہیں چلتا، رب نو بھی کوئی تیل دی لوڑ ہے؟ انجن تے ڈرائیور بغیر نہیں چلتا، رب نے بھی کوئی ڈرائیور رکھے ہوئے تھے؟ کیسی گندی اور بے تکی مثالیں۔ نہیں جاتا یار، چھوڑتا ہوں، اے واورولا جڑا ہے نہیں نکلتا، پر بات تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ جملہ میں نے یہ بولا تھا، نبی اور نبی کے ماننے والے جو بات کہتے ہیں وہ دلیل سے کہتے ہیں، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، نقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، فطرت بھی اس کی تائید کرتی ہے، نبی بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن مشرک اور بے ایمان جو بات کرے گا وہ بے تکی ہوگی، بے دلیلی ہوگی، بے ڈھنگی ہوگی، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام یہی بات کہتے ہیں، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میرے پر چار اعتراض کرنے والوں، مجھے تم ہی بتلاؤ، تم سے انصاف مانگتا ہوں اور تم ہی سے انصاف کا سوال کرتا ہوں، جو بات کہتا ہوں وہ دلیل پر مبنی ہو، اس کے لیے بڑی ٹھوس بنیاد موجود ہو، بڑی پختہ بنیاد موجود ہو، اور اس کے ساتھ فَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، میری رحمت، میرے رب کی رحمت بھی میرے ساتھ ہو، اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عنایت فرما رکھی ہو۔ اب رحمت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ دین کا ذرہ ذرہ خدا کی رحمت ہے، ہاں، نبی کا وجود خدا کی رحمت ہے، نبی کا وجود خدا کی رحمت ہے۔ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ رحمت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی اپنے وجود میں بھی اللہ کا محتاج ہے، چلنے پھرنے میں اللہ کا محتاج ہے، بیٹھنے اٹھنے میں اللہ کا محتاج ہے، صحت و بیماری میں اللہ کا محتاج ہے، کھانے پینے میں اللہ کا محتاج ہے، لمحے لمحے میں ذرے ذرے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ ایک لمحہ ایک ذرے میں کسی کا محتاج نہیں۔ نبی کا وجود بھی رحمت، نبی کی تعلیم بھی رحمت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن کو شفا بنا کے اتار رہے ہیں اور ماننے والوں کے لیے ہم اسے رحمت بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم بھی، نبی کی تعلیم کیا ہوتی ہے جی؟ نبی کی تعلیم کہتے چپ ہو جاندے انہوں کو مزہ نہیں آتا۔ نبی کی تعلیم اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ نبی کی تعلیم، نبی تورات کی تعلیم دیا کرتے تھے، بولو نہیں۔ نبی انجیل کی تعلیم دیا کرتے تھے، نہیں۔ نبی صحائف انبیاء کی تعلیم دیا کرتے تھے، نہیں۔ نبی فلسفے کی تعلیم دیا کرتے تھے، علم عروض کی تعلیم دیا کرتے تھے، علم شعر و شاعری کی تعلیم دیا کرتے تھے، نہیں تھے؟ آپ چھڑو نا، یہ قرآن دی گلاں نے ساریاں باروں نہیں، یہ قرآن دی آیتاں نے۔ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کو شعر سکھایا ہی نہیں، نبی کہاں اور شعر کہاں؟ یہ قرآن کی آیتوں کی باتیں کر رہا ہوں، جملے بولتا جانا پیچھے واورولا ہوندا ہے، پیچھے ایک قرآن تے حدیث دا او بڑا گہرا ایک پیچھے سمندر ہوندا ہے جی۔ نبی کس چیز کی تعلیم دیتا ہے جی؟ قرآن کی۔ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے جی؟ اچھا آنکھو قرآن دا لفظ تے صحیح آ جائے۔ ہاں، نبی کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ تعلیم نبوی کیا ہے جی؟ تعلیم نبوی کیا ہے جی؟ قرآن۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ نبی کا سچا بیان۔ قرآن کیا ہے جی؟ نبی کا سچا بیان، نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے موتی، یہ قرآن کا بیان ہے۔ پڑھتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے، یہ ہے نبی کی تعلیم۔ کیوں نہ دے؟ اللہ نے جو فرما دیا، میرے نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دے گا، کسی اور کتاب کی۔ ہاں، ہدایت کے لیے اگر ہدایت چاہیے، جنت کے لیے اگر ایمان چاہیے، ایمان کے لیے، یقین کے لیے تعلیم دینی ہے تو پھر قرآن کی ہی تعلیم دینی پڑے گی۔ ہاں، روٹی شوٹی کمانے واسطے بے شک سائنس پڑھو، ہاں انگریزی بھی پڑھو، بے شک فنون پڑھو، فنون پڑھنے چاہیے، ان کو استعمال کرو، ان کے استعمال سے فوائد حاصل کرو، لیکن اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں ایمان چاہیے، اگر تمہیں یقین چاہیے، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے، اگر تمہیں خدا کی رضا چاہیے، اگر تمہیں میرے مرشد کی رفاقت چاہیے، سنگت چاہیے، تو پھر تعلیم کس کی دینی ہوگی؟ کس کی لینی ہوگی؟ قرآن کی۔ مسئلہ پک گیا ٹھیک؟ اس کے پیچھے بھی قرآن ہے۔ قرآن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اہل ایمان پر اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس نے سب سے اونچا اور شانوں والا رسول، عظیم الشان رسول انہی میں سے بھیجا، یعنی انسان بھیجا، جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کو گناہوں سے، شرک سے، بدعت سے، کفر سے پاک کرتا ہے، اور ان کو تعلیم کتاب دیتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، یہ قرآن مجید میں آیت جا بجا آئی ہے۔ تو تعلیم کتاب، نبی بھی رحمت، نبی کا وجود بھی رحمت۔ مجھے کہنے دیجئے، نبی کا لمحہ لمحہ رحمت، نبی کی ولادت بھی رحمت، ہاں نبی کی ولادت بھی رحمت، نبی کا بچپنا بھی رحمت، نبی کا لڑکپن بھی رحمت، نبی کی جوانی بھی رحمت، نبی کی نبوت بھی رحمت، اور نبی کی نبوت کے بعد کی زندگی بھی رحمت، پہلے کی زندگی بھی رحمت، نبیوں کا یاروں میں بیٹھنا بھی رحمت، نبیوں کا بیویوں میں بیٹھنا بھی رحمت، نبیوں کا چلنا بھی رحمت، نبی کا بیٹھنا بھی رحمت، نبی کی وضاقتہ بھی رحمت، نبی کی تراش خراش بھی رحمت، نبی کے ڈیل ڈول بھی رحمت، نبی کے تمام تہذیب و تمدن رحمت،
نبی کے اقوال بھی رحمت، نبی کے افعال بھی رحمت، نبی کے اطوار زندگی بھی رحمت، نبی کا ذرہ ذرہ رحمت، رحمت ہی رحمت. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین. میرے محبوب غلطی ہو گئی ہے ان سے، تیرا حکم توڑ دیا گیا. حکم یہ تھا کہ اس درے پہ رہیں، پر چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے اپنے اجتہاد سے. جی فتح ہو گئی ہے، جنگ تو ختم ہو چکی ہے، جنگ احد. اب یہاں ہمارے رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم بھی نیچے جائیں، پہاڑ سے نیچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملیں، مال غنیمت وہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی ان کا ساتھ دیں، ہم بھی ان کا تعاون کریں. یہ سوچ تھی. پر نبی کا حکم یہ تھا تم نے یہاں رہنا ہے، فتح ہو تب بھی رہنا ہے، شکست ہو تب بھی رہنا ہے. غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی. اب نبی اس لغزش کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں. دندان مبارک شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں خود دھنس چکا ہے، نبی کے خون سے زمین لالازار بن چکی ہے. ایسے موقع پہ غصہ بھی آتا ہے اپنے ساتھیوں پر، ناراض ہونے کو بھی جی چاہتا ہے. پر میرے اللہ فرماتے ہیں سننا، فبما رحمت من اللہ لنت لهم. میرے محبوب انسان ہونے کے ناطے تجھے نرم کر دیا ہے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت سے آپ لِنْتَ لَهُمْ ان کے لیے نرم ہو گئے، لین ہو گئے، ملائم ہو گئے، خوش اخلاق ہو گئے. جھڑکا کوئی نہیں ان کو، ناراض نہیں ہوئے ان پہ، سزا ان کو کوئی نہیں دی. غلطی لفظ شوئی پر چھوڑ دیا. ذرا دل میں بات آئی تھی، ہائے ان کی وجہ سے کیا کچھ ہوا. فوراً اللہ کا حکم آ گیا، فاعف عنہم. میرے نبی صرف تیرے یار نہیں، منو انہاں نال بڑا پیاری. اے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی تے علی مرتضی، اے احد والے تے اے بدر والے، اے تبوک والے تے اے تیرے سارے یار صرف تیرے یار نہیں، میرے بڑے پکے بندے نہیں. اے میرے بھی بڑے یار نہیں تے میری یاری بڑی نبھائی جاندے نہیں، جانا دے دے کے میرے واسطے جانا دیندے پے نہیں. وعدے کیتے ہوئے نے جانا دینے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. سورہ احزاب میں قرآن نے منظر کھینچا ہے. یہ کچھ تو وہ ہیں قضا نحبہ جنہوں نے اپنی باری پوری کر دی. کیا مطلب؟ اپنی لاشوں کے اپنے لیے، میری رضا کے لیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ تے کچھ آساں تے اڈیکج بیٹھے ہوئے، ہم تیری راہ میں لڑے، کافر ہمارے ٹکڑے کر دیں اور ہمارے وجود کے، ہمارے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ انتظار لیے شہادت کا شوق پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 10 سال نہیں، ساری زندگی اسی انتظار میں گزار دی. ما بدلو تبدیلا، موت تک اس عہد کو نبھایا، تبدیلی نہیں کی اس منت میں. میں یہ ہیں میرے پیارے، تیرے بھی یار ہیں. تجھے دکھ ہوا ہے، تو زخمی بھی ہوا ہے میرے محبوب، تیرے یار کچھ شہید بھی ہو گئے ہیں. جنگ یہ بھی پانسا پلٹ گیا، فتح شکست میں تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. پر میرے یار، میں ان کا یار ہوں. میرا حکم یہ ہے، فاعف عنہم، غلطی ہوئی پر معاف کر. حکمن معافی. پڑھ لینا قرآن، بے شک ہمارا تو مسئلہ قرآن سے ہوا کرتا ہے. فاعف عنہم، ان کو معاف کر، ان کو معاف کر، صحابہ کو معاف کر دے. فاعف عنہم، صرف معاف نہیں،
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، سجدے چ پہ جاتے انہاں واسطے رب کولو بخشا منگ۔ اللہ اکبر، میرے اللہ کو کتنا پیار ہے نبی کے یاروں سے۔ صرف معاف نہیں، معافی کا اعلان بھی کرنا ہے، معافی کا اعلان کرنا ہے۔ میرے یاروں، میرے دل میں اگر کوئی بات تھوڑی سی آئی بھی تھی، میں انسان ہوں، مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے، میرے یار شہید ہوئے ہیں، میں زخمی ہو گیا ہوں، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہوئی، پر میرے اللہ کا حکم ہوا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور صرف معافی نہیں، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میرے محبوب سجدے پہ تے انہاں کولوں رب کولوں انہاں دیاں معافیاں بھی منگ، مولا میرے یاراں نوں معاف کر دے، میرا مولا میرے یاراں دیاں غلطیاں معاف کر دے، یہ بھی تجھے حکم ہے میرا۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پھر جنہاں کولوں غلطیاں ہوندیاں نے معافیاں تے لب جاندیاں نے، ہو جاندا ہے بعض اوقات معافیاں تو مل جاتی ہیں لیکن ان پر اعتماد، او یار اے وہی نے اس ویلے نہ این کیتے اسی مشورے واسطے ہوراں نوں بلایا جاندا ہے جڑے ہر ویلے ساتھ ہوندے نے، جڑے تھوڑے جہے پیچھے رہ جان نا مشورے چ بندے انہاں نوں کڈ دیندے نے، کہندے نے یار فلاں مقام پہ ان سے غلطی ہوئی تھی، چلو معافی تو ہو گئی، جماعت میں تو رہے ہیں، لیکن ان سے مشورہ نہ لیا جائے، یہ ہوتا ہے اکثر۔ لیکن اس لیے میرے اللہ نے، ہائے ہائے، میں دیکھتا ہوں جب قرآن پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ اتنا نبی کے یاروں سے پیار ہے، میرے محمد کو بھی پابند کرتا نظر آتا ہے، تو یوں کر میرے نبی، یوں کر میرے نبی، ساری کائنات کے لاڈلے کو بھی صحابہ کے لیے اللہ پابند کرتا نظر آتا ہے۔ فاعفو عنہم یہ امر ہے، واستغفر لہم یہ امر ہے، اور آگے فرمایا وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، میرے محبوب ہر کام میں ان سے مشورہ بھی، ہائے ہائے، ان سے مشورہ بھی لیا کر، کہیں یہ نہ کہنا یہ جی ان کو کھڑا کیا تھا وہاں درے میں جنگ احد کے دن، یہ نیچے آ گیا تھے، اتنا نقصان ہو گیا تھا، مشورے کے قابل نہیں، نہ میں خدا عرشوں سے اعلان کرتا ہوں شاورہم فی الامر، ان سے مشورہ ضرور کرنا ہے، ان سے مشورہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ اللہ، پھر وہی بابر اللہ ہو گیا، گل دوجے پاسے ٹر پئی ہے، گل اتنی تھی رحمت، فبما رحمت من اللہ، یہ میرے اللہ کی رحمت کا منظر ہے، نبی کا ذرہ ذرہ اللہ نے رحمت بنا دیا، نبی کی تعلیم بھی رحمت، نبی کا گھر بھی رحمت، نبی کے گھر کے دیواروں در بھی رحمت، نبی کا لمحہ لمحہ رحمت ہی رحمت، اور جو نبی کے ساتھ مل گیا، نبی کی تعلیم سے مل گیا، نبی کے گھر والوں سے مل گیا، نبی کے یاروں سے مل گیا، نبی کی مسجدوں سے مل گیا، نبی کی تعلیم سے مل گیا، نبی کے فرمان کو ماننے لگیا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمتوں کی لپیٹ میں آئے گا، اس پر بھی خدا کی رحمتیں، نبی کا لمحہ لمحہ رحمت، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اوے مجھے بتلاؤ مست ہاتھیوں، مجھ پر اعتراض کرنے والوں، دولت کے نشے میں غرور میں ٹوٹ کے اوے مجھے برا بلا کہنے والوں، مجھے بتلاؤ جو کہتا ہوں دلیل کے بل بوتے پہ کہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت بھی میرے ساتھ ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے اس نے مجھے رحمت سے نواز رکھا ہے، عطیہ رحمت کر رکھا ہے، یعنی کیا مطلب، میری تقریریں بھی رحمت، ہائے میری محبتیں بھی رحمت، اور میرا غصہ بھی، نبی کا غصہ بھی رحمت، لفظ جملہ نکلے آتے بابر اولا آ گیا پھر، اب اسی پہ کتنے گھنٹے چاہیے کہ نبی کا غصہ بھی بڑی رحمت ہوتی ہے، اور ہن بابر اولے ویکھدا رہاں گا تے پھر اگے نہیں، اگے بھی منوں کہندے نے تمہید تے سارا لا چھڑنا ہے، سورہ ہود کدھر ختم بھی ہوے گی کہ نہیں قیامت تک، ہائے ہائے، ایک دن منوں ایک دوست پہ کہندا ہے شاعری پورے 2 رکوع پڑھ کے تے او مکاندے نے تے تو ایک ایک لفظ جو تے ایک ایک جملہ لا چھڑنا تے سورہ ہود مکے گی کہ نہیں کدھر مکے گی، اور میں کہنا یار ہر گلیرا بوئے رنگ مفت، انہوں دا اپنا ایک رنگ ہے،
ہاں وہ اپنے انداز سے پوری صورت کو بیان کر دیتے ہیں، اور میری اپنی پیاس ہوتی ہے، میں اپنے پیاس سے اپنے انداز سے ایک ایک لفظ کو کھولتا جاتا ہوں اور سامنے رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں ان کا بھی خیال ہے پتہ نہیں آج ہوں کل نہیں ہوں، ساری صورت ایک دن بیان ہو جائے۔ میرا خیال بھی ہے کوئی کونا رہے نہ، پتہ نہیں کل رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، پتہ نہیں اگلے جمعے تک زندگی ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، اس لیے لگے ہیں وہاں بھی سکائی وے پہ بھی جایا کرو۔ یہ تو عام سا آپ کو ناشتہ ملتا ہے نا، وہاں ہفتے کے دن جا کے سنا کرو اللہ کا قرآن، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس رحمت کو سنو، آپ کو پتہ لگے، آپ کے ایمان تازہ ہوں، ایمانوں میں نورانیت ہو، یقین پختہ ہو۔ ایمان و یقین قرآن سے بنتا ہے، ایمان و یقین، ایمان و یقین قرآن سے بنتا ہے، کتاباں نال نہیں۔ ایمان و یقین کہاں سے بنتا ہے؟ قرآن سے بنتا ہے۔ قرآن سنا کرو، رحمت ہے خدا کی، رحمت ہی رحمت۔ آتانی رحمتا من عندہ، اس رحمت میں آنا ہے، وہ میرے پاس آئے گا، وہ میرے نزدیک آئے گا، وہ میری بات سنے گا، وہ میری بات مانے گا، وہ میرے پیچھے چلے گا، تب اسے اللہ کی رحمت ملے گی۔ آج مسئلہ یہی ہے، جسے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے، خدا کی قسم نبی کو چھوڑ کے، نبی کی تعلیم کو چھوڑ کے، نبی کے راستے کو چھوڑ کے اگر وہ رحمت تلاش کرنا چاہے، لعنت اس کا مقدر بنے گی، کبھی رحمت اس کو مل نہیں سکتی۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تم اس رحمت سے اور اس دلیل سے اندھے ہو گئے۔ امیت علیکم، وہ تم سے مخفی کر دی گئی، تھوڑیاں اکھاں بند ہو گئی نے۔ آما کہتے ہیں نا اندھے کو، امیون اس کی جمع ہے، اسی سے یہ بنا ہے امیت علیکم۔ یہ رحمت بھی تمہیں نظر نہیں آتی اور دلیل بھی نظر نہیں آتی، دلیل سے سارا جہان بھرا ہوا ہے۔ خدا کی رحمت ہوئی، مجھے نبوت ملی، معجزات ملے ہیں، دلائل ملے ہیں، تقریر کا ڈھنگ ملا ہے، بیان کا رنگ ملا ہے۔ میں اللہ کا قرآن، اللہ کی دین کو، اللہ کی کلام کو ایک رنگ سے بیان کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے۔ وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پر تانوں نظر نہ دلیلاں نظر آندیاں، نہ خدا دی رحمت نظر آندی ہے، تے تسی تے پھر منو جھوٹا آکھنا ہی آکھنا ہویا نا۔ یہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے جو پچھلے جمعے تھوڑی سی میں نے جھلک کرائی تھی۔ ایک ہے مادی دنیا میں بسنے والے ہیں اور ایک ہے روحانی دنیا میں محنت کرنے والے۔ مادی دنیا میں ڈوبے ہوئے اور غرق شدہ لوگوں کو روحانی دنیا کی فضیلتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ مادی دنیا میں غرق شدہ کو کہا جائے، قرآن اٹھا کہندا ہے کہ یہ میں تو 2 من 4 من وزن اٹھا لینا، ایک قرآن نہیں 20 قرآن میرے سر تے رکھ دے۔ امیت علیکم، یہ اندھا ہے بیچارہ، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہوتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اس کو پتہ ہوتا نا، اس کی آنکھیں ہوتی، اندھا نہ ہوتا، اسے معلوم ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن، ہائے قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرے محبوب، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے نا، یہ تو بندہ ہے نا، پہاڑوں پر اتارتے ہم اس قرآن کو، لرائیتہ خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، قرآن کی عظمتوں اور روب و داب سے ریزے ریزے ہو کے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتے۔ اب اگر اس کو پتہ ہو، اندھا نہ ہو، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس قرآن مجید کو پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتے۔ اب یہ کہتا ایک قرآن کی جی میں تو 2 من وزن چک لینا، بے شک جتنے مرضی چکا لو، یہ کہتا یہ بات نہیں، نہیں، یہ اندھا ہے، یہ آنکھوں سے اسے نظر آ رہا ہے، دل کی آنکھوں کا اندھا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے فَأُمِّيَتْ، فَأُمِّيَتْ۔ جو بندہ دنیا دار، دنیا میں ڈوبا ہوا، اور وہ تم دینداروں کو، تمہاری داڑھی کو گالیاں نکالیں، وہ تمہاری نمازوں کو گالیاں نکالیں، وہ تمہارے قرآن کو برا بھلا کہیں، کیا ہے امیت؟
وہ بیچارے اندھے نے، اندھے عقل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ میرے محبوب ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں، اکھاں جو دے نظر آندا پیا انہاں نوں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اکھاں دے اندھے نہیں نے۔ یا اللہ پھر کیوں قرآن انہوں اندھا آکھدا ہے؟ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اے دل دے اندھے نے، اے سینے دے وچ جڑا دل ہے او دیاں اکھاں کوئی نہیں نے انہاں دیاں، دل دے اندھے نے۔ دل دا اندھا بڑا ڈاڈا اندھا ہوندا ہے۔ یہی فرمایا۔ اب اس کے تحت آپ خود سوچ لیں گے، مادی دنیا میں ڈوبا ہوا جو روحانی دنیا سے دور ہے، وہ اس کے سامنے محمد الرسول اللہ بھی آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انہیں کبھی جادوگر کہے گا، کبھی پاگل کہے گا، کبھی کیا کہے گا، کبھی کیا کہے گا۔ نبی کو بھی وہ معاف نہیں کرتا۔ ابو جہل یہ دل کا اندھا تھا، عتبہ شیبہ یہ دل کے اندھے تھے، اس لیے محمد کی ذات بھی ان کے سامنے آتی ہے تو وہاں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتے۔ فَأُمِّيَتْ، ہاں جس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ اور دل منور کیسے ہوتا ہے؟ نبی کے ساتھ تعلق سے، نبی کی تعلیم کے تعلق سے یہ نور ملتا ہے۔ العلم نور من اللہ، میں یہ دین کا علم اللہ کا نور ہے۔ لا یوتا بیاسی، رب کا باغی اور نافرمان وہ اس نور کی برکتوں سے محروم رہتا ہے، اسے اس نور کی برکتیں نہیں ملتی۔ امیت، اندھا بن جاتا ہے۔ میرے پاس دلیل بھی موجود، رب کی رحمت بھی میرے ساتھ، اس نے مجھے نبی بنا دیا، نبوت رحمت ہے، اس نے تعلیم دی، اس کی تعلیم بھی رحمت، اس نے مجھے زندگی دی، اس کی دی ہوئی زندگی بھی رحمت۔ ابھی عرض کرتا ہوں نبی کا لمحہ لمحہ رحمت، کبھی اس پہ رحمت کے لفظ پہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا بحث کریں گے کہ نبی کا لمحہ لمحہ رحمت ہوتی ہے۔ ہاں رحمت سے اور دلیل سے امیت علیکم، تم اندھے ہو گئے ہو۔ تیسرا جملہ جی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ رحمت اور یہ دلیل میں تمہارے ساتھ پیوست کر دوں، لازم کر دوں اور تم اسے ناپسند کرو۔ نہیں نہیں، یہ فطرت کا قانون ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میرا اللہ بن مانگے دے دیتا ہے، وجود بن مانگے دیا، میں نے کوئی درخواست نہیں دی، اللہ مجھے پیدا کر دی ہے جی؟ آپ میں سے جس نے دی ہے یا اللہ منو پیدا کر تو ہاتھ کھڑا کرے۔ وجود بن مانگے دے دیا، صحت بن مانگے دے دی، مانگے تب بھی دیتا ہے، نہ مانگے۔ دہریوں کو جو خدا کو مانتے نہیں انہیں بھی صحت ملی ہوئی ہے۔ دولت بن مانگے دے دیتا ہے، بیٹے بن مانگے دے دیتا ہے، تے جڑے منگتے نے بہتے مرضی ہو تو انہوں نے دیندہ بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک مانگ 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 کے تھک گئے، مرضی ہے نہیں دی، اور دے دیا تو جبریل آیا دروازے پہ دینے کے لیے۔ جبریل آ کے کہتا بیٹا ہوگا، جب کہا ہوگا تو مائی صاحبہ کہندی نے کنج ہوے گا، میں بڈھی، میرا خامد بھی بڈھا، آلے دو وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، میں پتر جوان جانا گی، میرا پتر ہوے گا، آلے دو وانا عجوز، میں تے ایڈی بڑھیا ماں، انی بڈھیاں اس عمر وچ پتر نہیں ہوندے، وہذا بالی شیخا، تے اے میرا خامد اے بھی اینا بڈھا ہے، اس عمر وچ نہ شادیاں ہوندیاں تے نہ پتر ہوندے نے، ان ھذا لشیء عجیب، اے پتر دا ملنا تے بشارت بھی بڑی عجب گل ہے۔ اے ابراہیم دی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ او پیاں کہندیاں نے، تے قرآن آندا ہے ہور تے کوئی آکھیا تے پیا آکھیا تواڈے تے دن رات خدا دیاں رحمتاں پہ آندیاں نے تے خدا دی رحمت کولوں تعجب کرن لگ پئے ہو۔ اور کوئی کہندا تے کہندا تانوں نہیں سی یہ گل کہنی چاہیے۔ قالوا اتعجبین، قالوا فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
بیت. اہل بیت کون نے تھے؟ بیوی. اہل بیت کون ہے؟ اے سورہ ہود دی آیت میں پڑھ دیا, اگے آندی پئی ہے جی, سناواں گا. اہل بیت تو مراد اتنے کون ہے؟ ایک کو بیوی جے. انہاں لوکاں واسطے قرآن دا علم فکریہ جڑے کہندے نے بیویاں اہل بیت نہیں جی, انہوں نے سوچنا چاہیے قرآن دی آیت کی پہ کہندی ہے. اہل البیت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو آکھیا جا رہا ہے. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت, اے نبی کے گھر والوں, تم پر تو خدا کی رحمتیں اور برکتیں, اس کی بارش موسلا دھار برستی رہتی ہے. اتعجبین, تم تعجب کر رہے ہو؟ تعجب دی کوئی گل نہیں, ہوے ہی ہوے. دینے پہ آئے تو یوں دیتا ہے, نہ دینے پہ آئے تو اس کی مرضی نہیں دیتا. میں ہر چیز کائنات کی بن مانگے بن سوال دیتا ہوں. جوانی بن مانگے, حسن بن مانگے, عمر بن مانگے, بیٹیاں بن مانگے, بیٹے بن مانگے. مرضی ہو لوں مرضی ہو دوں, سب کچھ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے. پر ایک چیز ایسی ہے ہدایت, ایک چیز ایسی ہے ہدایت, جب تک مانگو گے نہیں, جب تک پیچھے نہیں بھاگو گے ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے قاعدہ بیان کر دیا, یہدی الیہ من اناب. ہدایت اسی دیتا ہے جو رجوع کر کے ہدایت کی طرف آ جائے. اپنے دل کے برتن کو سیدھا کرو گے ہدایت کے سامنے. ہدایت کیا ہے جی؟ اللہ کا قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں, اور یہ ہدایت ہے للمتقین. متقین کا معنی مفسرین لکھے اے منیبین, جڑے قرآن وال آ جان تے جڑے قرآن کو نسن انہوں ہدایت نہیں لبدی, ہدایت نہیں لبدی. سب کچھ بن مانگے دوں گا. مانگو تمہاری مرضی, مانگو تو اور اجر ملے گا, مانگو تو یہ مانگنا تمہارے اعمال میں ذخیرہ بناتا جاؤں گا, یہ دعائیں تمہارا ذخیرہ بناتا جاؤں گا. جس دن تمہارے اعمال کم ہو جائیں گے, یہ تمہاری دعائیں اعمال کے ترازو میں تلنے لگ جائیں گی, اور تم کہنے لگ جاؤ گے یا اللہ ایک دعا بھی میری قبول نہ کردا, ساریاں رکھی رکھدا تے اج مزہ آ جانا سی. مانگو تو تمہارے لیے اور ثواب, نہ مانگو تب بھی دیتا رہوں گا. کافروں کو بھی دیتا ہوں, مشرکوں کو بھی دیتا ہوں, ولیوں نبیوں کو بھی دیتا ہوں, مولویوں فقیروں کو بھی دیتا ہوں. پر ایک قانون میرا یہ ہے, ہدایت جب تک نہیں مانگو گے اس وقت تک. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے بارے اپنے نبی سے یہ کہلوا دیا, میرے نبی ان کو کہہ دو کہ سورہ فاتحہ نماز میں واجب قرار دے دیں, نماز میں ضروری. امام ہو تو امام فاتحہ پڑھے, سب مقتدیوں کی ہے, اور علیحدہ علیحدہ ہو تو پھر سورہ فاتحہ, ہاں اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کیوں سورہ فاتحہ ایڈی ضروری کیوں قرار دے دیتی ہے؟ اور کہ اس میں ہدایت کی مانگ ہے, اس میں ہدایت کا سوال ہے نا جی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ, سیدھا راستہ دکھائے رکھ, سیدھے راستے پہ چلائے رکھ. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ہدایت یافتہ لوگ. اللہ غیر ہدایت یافتہ لوگ مغضوب اور ضالین, ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا. اس لیے ہر وقت ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے, تب ہدایت ملے گی. اور صرف کہنا نہیں, سمجھنا ہے اس کو, اور سمجھ کے پھر ہدایت کی طرف چل کے قرآن کا درس اپنی مسجدوں میں مولویوں کو مجبور کرو دیا کرے, اور جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں آیا کرو. تب ہدایت ملتی ہے, اور تب نور آتا ہے, تب ایمان بنتا ہے, تب یقین بنتا ہے. ادھر ٹائم بھی بن گیا ہے, اسی جگہ چھوڑتا ہوں, اسی جملے پہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا میں تم پر جبرن یہ رحمت اور یہ دلیل مسلط کر دوں اور تم اس کو پسند بھی نہ کرو؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس پہ بحث کر رہا تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے,
آدمی ہدایت سے بھاگے تو اسے ہدایت ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ہدایت ملنے کے طریقے کیا ہیں؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کیا ہوتی ہے؟ ضلالت کیا ہوتی ہے؟ زندہ رہے تو اگلے جمعے اس پہ بحث ہوگی انشاءاللہ۔